تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا گیا، نہیں، وہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور وہی اصل اسلام ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور یہ یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا اے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے، اور کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے۔ یہ سر جھکے گا تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کی مخلوق کے سامنے سر نہیں جھک سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ سر جناب محمد رسول اللہ کے سامنے بھی نہیں جھکے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہیرا ایک ملک شام کا شہر ہے، وہاں سے جب کچھ صحابہ لوٹ کر آئے تو آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ہیرا شہر کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں کے یہود و نصارہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ غور کیجئے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ جب بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو مررت بقبری ان تسجد لہ، کیا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا تو اس کو سجدہ کرے گا؟ سوال کیا تھا اور نبی کا جواب کیا تھا، دونوں میں ذرا ڈیفرنس دیکھیے آپ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہود و نصارہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں ملک شام کے اندر، تو کیا میں آپ کو نہ کروں؟ کیا آپ کی حیثیت بادشاہ سے کم ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ زندگی میں سجدہ کرنا چاہتے تھے صحابہ، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لو مررت بقبری، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ان تسجد لہ، تو کیا تم اس قبر کو سجدہ کرو گے، یعنی میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں۔ قالوا لا، نہیں۔ کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ سوال تھا زندگی میں سجدہ کرنے کا، اور نبی جواب کیا دے رہے ہیں؟ کیا میری قبر پہ گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے میں ابھی زندہ ہوں، باحیات ہوں، اپنی زندگی میں تو کبھی اپنے صحابہ کو سجدہ کرنے نہیں دوں گا، اپنے سامنے کبھی جھکنے نہیں دوں گا، لیکن فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہیں یہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں۔ آپ کو فکر ہوئی، اپنے نہ کرنے لگے، تو آپ نے انتقال کے بعد کے بارے میں پوچھا کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، تو فرمایا کرنا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس نبی نے اپنے جیتے جی اپنے سامنے سجدہ نہ کرنے دیا ہو، یہاں تک کہ اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر کے سامنے بھی سجدہ کرنے سے منع کر دیا ہو، بلکہ ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہہ دیا ہو کہ اللہ تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، کوئی بت خانہ نہ بنا دینا، چومنے اور چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ اس نبی سے کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے گا اور کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کی پرمیشن دے گا؟ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے آپ، توحید کسی بھی مذہب کی اساس، بنیاد اور جان ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں توحید زندہ نہیں تو آپ کتنے بھی عمل کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکاتیں دے لو، صدقہ و خیرات کر لو، یہ ایک منزل نہیں 5 منزل کی بلڈنگیں بنا کے تیار کر لو، لیکن اگر شرک نہیں چھوٹا تو ہمارے سارے عمل بیکار۔ اللہ نے تو اپنے نبی محمد رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے کہہ دیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی جائیں گے۔ محمد رسول اللہ، اے نبی، اگر آپ سجدہ کریں، آپ اگر شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل بیکار کر دیے جائیں گے۔ لیجیے صاحب، جب نبی کا شرک اللہ کو پسند نہیں اور کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے بھی عمل برباد کر دیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی برباد کر
जाएंगे। और कहा लतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप जरूर बजरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अगर नबी शिर्क करे तो अल्लाह उसके अमल भी बर्बाद कर दे। हमारे और आपके शिर्क करने पर हम ये सोचे कि हमारी इबादतें अल्लाह कबूल कर लेगा, हमारे रोजे अल्लाह कबूल कर लेगा, हमारे हज और हमारी इबादतें कबूल कर लेगा। मेरे भाइयों, शिर्क से अपने आप को भी साफ करो और अपना मुआशरा साफ कर, अपने मुआशरे को भी साफ करो। जरा गौर करो कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री मदीने में हुई और आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे, मदीने की औरतें छतों पे चढ़कर मंजर देख रही थी कि देखे आज अल्लाह के नबी की उस सवारी किस जगह रुकती है। मदीने की छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां दफ बजा रही थी, ढोल बजा रही थी और ये गीत गा रही थी। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज तो 14वीं रात का चांद फरहान की चोटियों से चमका है। आज तो मक्का से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के नबी इन अशार को सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बच्चियों के मुंह से एक जुमला निकल गया। उन्होंने अल्लाह के नबी को करीब आते हुए देखा तो उन लड़कियों ने एक जुमला ये पढ़ दिया, वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, जो कल का इल्म भी रखते हैं, कल क्या होने वाला है उसको भी आप जानते हैं। इतना कहना था कि अल्लाह के नबी अपनी उड़ने से उतरे, उन छोटी छोटी बच्चियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हाज़िहिल कलिमात, ऐ बच्चियों इन कलिमात को छोड़ दो, ये जुमले न पढ़ो, जो पहले पढ़ रही थी उन्हीं जुमलों को पढ़ो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा, मुझे इस बात का इल्म नहीं कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होगा। गौर करो, छोटी छोटी बच्चियां, अरे आज हमारा छोटे कपड़े पहन लिए हमारी बच्ची ने, चलो भी बच्ची तो है, हमारे यहाँ तो 16 और 17 साल की लड़की भी बच्ची मानी जाती है। अरे अभी बच्ची है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अरे छोड़ो, अभी इसने ऐसे कपड़े पहन लिए तो क्या, अभी इसकी उम्र ही क्या हुई। अल्लाह के रसूल ने उन छोटी छोटी बच्चियों की जबान से जुमला निकलते हुए देखा, सुना, उतर गए, उनको रोका। क्यों? अगर आज इनके दिमाग में यह अकीदा बैठ गया कि कोई नबी, कोई पीर, कोई वली, कोई बुजुर्ग कल की बात भी जानता है, तो फिर ये बड़े होने तक नहीं निकलेगा, बुढ़ापे तक नहीं निकलेगा, इसके दिमाग से ये चीज नहीं निकाली जा सकती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने उन बच्चों की इस्लाह पहले कर दी है। इसलिए मेरे भाइयों, मकतब में जब अपने बच्चों को पढ़ाएं तो ऐसे मकतब में भेजें जहां तौहीद हो, जहां बच्चों का तौहीद के सिलसिले में ब्रेन वॉश हो, जहां शिर्क उनके कान और दिमाग से निकाला जाए, जहां उनकी अकल से ये सारी चीजें निकाली जाएं और तौहीद उनके दिल और दिमाग में कूट कूट के भरी जाए। इसलिए कि अगर बुनियादी तालीम मजबूत नहीं होगी तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथी, बुढ़ापे तक ये चीज नहीं निकलेगी। अच्छा बताइए, 20 साल से लेकर 45 साल तक इस इलाके में आ रहे, आज भी झगड़ा चलता है ना, कई कई इलाके में पूछा जाता है, मौलाना साहब फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना कैसा है, पूछा जाता है। आज भी सवाल होगा। क्यों? क्योंकि उस गांव के बुजुर्गों के दिमाग में ये बैठ गया कि हमारे बाप दादा तो फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे और इमाम साहब दुआ कराते थे और सारे लोग मस्जिद में बैठ के उनके पीछे आमीन आमीन कहते थे। आज 25 साल तो हमें हो गए आते हुए, लेकिन 25 साल में अब तक उनका जहन साफ नहीं कर पा रहा हूं। मेरे भाइयों, जो चीजें बचपने में बैठ जाती हैं दिमाग में और अकल पर, वो बुढ़ापे तक नहीं खत्म होती हैं। आज भी सुनने को मिलता है कि हमारे बाप दादा करते चले आए, ये कल के मौलवी पता नहीं कहां से पढ़ के आ गए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, इनका इस्लाम अलग है क्या, हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं। जिस इलाके में मैं कल जा रहा हूं मेरे भाइयों, आप उस इलाके का हाल ये था उस इलाके का कि 100 ताजिया निकलता था, 100। आज वो ताजिया घट के 15-20 तक रह गया है। जिस इलाके में मैं कल जा रहा हूं उस इलाके का हाल ये था कि किसी के मर जाने के बाद, दफन होने के बाद भी हाथ उठाकर दुआ होती थी और सब आमीन आमीन कहते थे, और 2-3 दिन के बाद फिर कोई मौलाना अपने गांव के बहुत से लोगों को लेके उसी कब्र पे जाता है, फिर दुआ होती है और फिर आमीन आमीन बोला जाता। अब किसी हद तक वहां कम हुआ,
بولتے بولتے تھک گیا، گالیاں سنی، اسٹیج پر ہنگامے ہوئے، کرسیاں توڑی گئیں اور پھینکی گئیں، سب کچھ ہوا، وہ دور بھی میں نے دیکھا۔ اب جا کر کسی حد تک وہ چیز ختم ہوئی، کیونکہ نہیں نکل رہی تھی۔ جو چیز ہم باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ان کل کے مولویوں کے کہنے پر میں چھوڑ دوں۔ ایک مسجد تھی جس کے اندر قبر تھی، اور تقریباً 25-26 سالوں سے وہاں قبر رہی۔ میں چیختا رہا، جس مسجد میں قبر ہوگی اس میں نماز نہیں ہوگی۔ میں یہی کہتا رہا کہ اس مسجد کو کھودیے، اس میں اگر کچھ بھی مل جائے تو اس کو لے جا کر قبرستان میں منتقل کر دیجئے، اور کچھ نہ ملے تو تھوڑی سی مٹی لے جا کر قبرستان میں منتقل کر کے اس قبر کو پاٹ دو اور مسجد بنا دو۔ اگر پہلے سے قبر تھی تو وہاں مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے، اور پہلے سے مسجد ہے تو وہاں بعد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن 20 سال کے بعد اس کا اثر ہوا۔ پھر تیاری ہوئی، اور پھر ایک ہنگامے کے بیچ لوگوں نے کہا جب غلط ہے تو غلط ہے۔ اس قبر کو کھودا گیا اور وہاں سے مٹی کو لے جا کر قبرستان میں منتقل کر کے اس قبر کو پاٹا گیا، اور اب وہاں سے اس قبر کو ختم کیا گیا۔ میرے بھائیوں، غور کیجیے آپ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز اگر معاشرے میں جنم لے لے تو اس کو ختم کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم۔ آپ بچیے، کتنی ایسی چیزیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں، ارے اگر وہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرا بیٹا نہیں بچتا، اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ ارے ڈاکٹر کی اوقات ہے کہ آپ کے بیٹے کو بچا لے گا؟ کوشش کریے کہ آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلے کہ ارے اس دوا میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، اس ڈاکٹر کی دوا سے اللہ نے شفا دی اور ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ کوشش کرو کہ یہ جملے نکلیں آپ کے منہ سے، کیونکہ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے۔ ہم شرک کر جاتے ہیں لیکن ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم شرک کر گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جتنی بھی چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کی ہیں وہ سب فائدے کی چیزیں ہیں۔ اور دیکھیے، دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے، دنیا کا قاعدہ ہے ہم دھوبی کے محتاج ہے کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے، تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم سرکار کی بجلی کے محتاج ہے کہ ہمیں روشنی دے، تو سرکار ہماری بھی محتاج ہے کہ ہمارے گھر میں میٹر لگا کر اس بجلی پر کتنا خرچ ہوا ہے اس کی ریڈنگ کے ذریعے ہم سے پیسہ لے۔ ہم بازار میں مارکیٹ لگی ہوئی ہے، چیزیں بک رہی ہیں، ہم ان چیزوں کے محتاج ہے کہ وہ ہم خریدیں، تو یہ چیزیں بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کے بدلے میں پیسہ لیں۔ ہم ان کے محتاج، وہ ہمارے محتاج۔ ہم اس مائک مین کے محتاج ہیں کہ وہ مائک لگائے، تو مائک مین اور پنڈال اور شامیانہ والا ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کے پیسے لے۔ یہاں اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، بدل جاتا ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم آسمان اللہ رب العالمین کی نعمت ہوا کے محتاج ہیں لیکن ہوا ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ غور کرو، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا ہوا میں فائدہ دیکھو تو ہوا کو بھگوان بنا لو، سورج میں روشنی دیکھو تو سورج کو بھگوان بنا لو، چاند میں روشنی دیکھو تو چاند کو بھگوان بنا لو، بارش سے فائدہ دیکھو تو بارش کو بھگوان بنا لو، دھرتی غلہ اگاتی ہے، اگر دھرتی سے فائدہ دیکھو تو دھرتی کو بھگوان بنا لو۔ یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا یہ ساری چیزیں اے لوگوں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اس کے بدلے میں بس اتنا کر دے کہ تو اپنی پیشانی، اپنا ماتھا میرے سامنے رکھ کر اپنے غلام ہونے کا اور میرے مالک ہونے کا اقرار کر دے۔ اتنا مان لے کہ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا مالک، اتنا اقرار کر لے۔ کتنے بڑے سرکش ہے وہ لوگ جو اذان کی آواز سن کر بھی مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ آپ اللہ سے مقابلہ کریں، اللہ کے زمین پر رکھ کر، پیشانی زمین پر رکھ کر اتنا اقرار کر لے کہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا مالک۔
اب جو آدمی مسجد میں جا کر اتنا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو غلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا اللہ کو اپنا مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سرکشی اللہ کے سامنے نہیں چلے گی۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین توحید ہے۔ توحید کا سب مذہب کے اندر یہ توحید ہے، ہمیں اور آپ کو توحید کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور اسلام کی دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ دین الرسالہ ہے، رسالت۔ صحیح تصور رسول کا اور نبی کا اسلام نے پیش کیا ہے۔ دنیا میں ہر دھرم کے اندر پیغمبر آئے، رشی آئے، میسنجر آئے، پروفٹ آئے، اوتار آئے، لیکن دنیا میں کوئی ایک مذہب ایسا نہیں، کوئی ایک دھرم ایسا نہیں جس نے اپنے یہاں آنے والے رشی کو، منی کو، پیغمبر کو، رسول کو، اوتار کو، میسنجر کو، پروفٹ کو انسان رہنے دیا ہو، انسانیت سے نکال کر رکھ دیا اور اس کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ آئیے آپ دیکھ لیجئے، یہودیوں کو دیکھو، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ کرسچن میں چلے جائیے، عیسائیوں کو دیکھیے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، جیسس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ باقاعدہ عیسائیت میں لکھا ہوا ہے اللہ، عیسیٰ اور مریم یہ تینوں ایک ہے اور ایک ہی تین ہے، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے۔ عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے، مریم ہی اللہ ہے اور مریم ہی عیسیٰ ہے، یعنی ایک تین ہے اور تین ایک ہے۔ یہ عیسائیت میں ہے 1/3 اور 3/1۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناؤ۔ گوتم بدھ بہت سچائی کی تلاش میں ایک جنگل کے اندر چلے گئے، انہوں نے اپنی پتنی کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے راہل کو بھی چھوڑ دیا، اور سچائی کی تلاش میں وہ جنگل کے اندر چلے گئے اور سچائی کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں بھٹکتے رہے۔ لیکن گوتم بدھ کے ماننے والوں نے لمبنی میں چلے جائیے، نیپال میں گیا ہوں، میں نے گوتم بدھ کا مندر بھی دیکھا ہے۔ بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو انسان ماننے سے انکار کر دیا اور بدھ کی ایک بہت بڑی مورتی بنائی اور مورتی کے نیچے لکھ دیا بدھ بھگوان۔ وہ سچائی کی تلاش میں اپنی پتنی کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا۔ غور کرو، اپنی پتنی اور بیٹے کو چھوڑنے والا بھی بھگوان ہو سکتا ہے، جس کی پتنی بھی ہو اور جس کا بیٹا بھی ہو، اس کو بھگوان کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ لیکن بدھسٹوں نے اس کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ جین دھرم کے اندر چلے جائیے، میں چونکہ سب دھرم سمیلنوں میں جاتا رہتا ہوں اور لوگ مجھے بلاتے رہتے ہیں، میں جینیوں کے سمیلن میں بھی گیا، مہاویر جی کی فوٹو اور مہاویر جی کی مورتی کے نیچے انہوں نے لکھ دیا مہاویر بھگوان۔ میں گرودواروں میں بھی گیا، مجھے سکھوں نے بھی انوائٹ کیا، میں نے ادھر بھی لیکچر دیا، ادھر بھی بولا۔ گرو نانک گردوارے میں جانے کے بعد دلی کے چاندنی چوک میں نے گرو نانک کی مورتی کے نیچے لکھا ہوا دیکھا نانک بھگوان۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے تو بہت ملاقات ہوتی رہتی ہے، ہر سمے ان سے ملتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی کرشن جی کو کرشن بھگوان کا درجہ اور رام چندر جی کو رام بھگوان کا درجہ دے دیا، جبکہ والمیکی رامائن میں صاف لکھا ہے کہ رامم مہان پروشم استی، رام مہان پروش رہے ہیں، اور صاف لکھا ہے کہ وہ مریادہ پروشوتم تھے، یعنی رام بہت بڑے مریادہ پروشوتم تھے، ان کا آشیرواد لینا چاہیے، ان کی شکشاؤں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ان کو بھی پروشی کہا گیا۔ لیکن ایسی جہالت پڑی ہے کہ لوگوں نے ان کو بھگوان اور انسانیت سے نکال لیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بھگوان کبھی کسی کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ جرجی صاحب آپ نماز پڑھیے، یا کوئی کہے کہ آپ اتنا کام کیجئے، دیکھیے عیسیٰ مسیح کرتے تھے تو کیا کہے گا؟ ارے یار عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے تو ہم کیسے کر لیں گے؟ وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ موسیٰ کرتے تھے، ارے وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ کوئی کہے ہمارے ہندو بھائیوں سے یہ کام کرو، رام چندر جی نے یہ کام کیا، کرشن جی نے یہ کام کیا، تو وہ کہہ سکتا ہے ارے بھائی وہ بھگوان تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بھگوان تھوڑی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کسی
ماڈل اور نمونہ نہ بن سکے. اس لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو نہ خدا کا نہ بھگوان کا بلکہ انسان کا، اور انسان کے ساتھ ساتھ بشر کے ساتھ ساتھ مثلکم کا لفظ بھی لگا دیا. قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک منشیہ ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی اپنے آپ کو انسان کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یعنی جیسے تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے دو پیر تمہاری دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، تمہاری بیوی بچے ہوتے میرے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں بخار